اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 72واں۔ سورت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، 112 آیات اور 7 رکوعات پر مشتمل ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں فرمایا کل متربص، ہر ایک کیا کرنے والا ہے؟ انتظار کرنے والا ہے۔ وہ جان لیں گے اب عنقریب کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ ادھر فرمایا کہ وہ انتظار میں ہیں اور ان کے حساب کا وقت کیا آ چکا ہے؟ قریب آ چکا ہے۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ ما سبقہ صورتوں کے اندر، خاص کر اس سے پہلے سورت طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتلا کا ذکر تھا کہ اللہ نے ان کو کئی امتحانات میں ڈالا۔ تو اس سورت کے اندر دیگر انبیاءوں کے ابتلاءات کا ذکر ہوگا۔ پہلی سورت کے اندر شرک کی 2 قسموں کی تردید تھی، شرک فی العلم اور فی التصرف۔ تو اس سورت کے خلاصے میں بھی یہی چیز ذکر کی کہ جب یہ اللہ کے محتاج ہیں سارے تو پھر اللہ ہی کو پکارو۔ جب یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں تو پکارو بھی کس کو؟ اللہ کو۔ سورت ممتاز ہے واقعہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ۔ سورت ممتاز ہے دعائے یونس علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ سورت ممتاز ہے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین کہنے کے ساتھ۔ اور سورت ممتاز ہے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے ساتھ کہ انہوں نے ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کیا جس میں قوم کی بکریاں چر گئی تھیں۔ سورت کا دعویٰ ہے نفی شرک فی الدعا اور اثبات مقاصد اربعہ عالیہ۔ سورت کا دعویٰ ہے نفی شرک فی الدعا کہ دعا و پکار میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کی تردید ہوگی۔ اور مقاصد اربعہ کو کیا کیا جائے گا؟ ثابت کیا جائے گا۔ اثبات و مقاصد الاربعہ۔ وہ مقاصد اربعہ کون سے ہیں؟ یاد ہے سب کو۔ اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت۔ سورت کا خلاصہ یہ تقسیم ہے 6 ابواب پر۔ تقسیم سورت کتنے حصوں پر تقسیم ہے؟ 6 ابواب پر۔ پہلے حصے میں، پہلے باب میں 16 آیتیں ہیں اور ان کے اندر اثبات القیامہ ہے۔ اور منکرین کو زجر ہے اور اثبات رسالت بھی ہے۔
دوسرا باب آیت نمبر 17، اس میں ادلہ عقلیہ ہیں، یہ 30 نمبر آیت تک ہے، آیت 17 سے 30 تک، اس میں توحید پر دلائل عقلیہ ہیں۔ تیسرا باب آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 47 تک ہے، اس میں ادلہ عقلیہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ منکرین کو زجر بھی ہے، تخویف اخروی بھی ہے۔ چوتھا باب آیت 47 سے آیت نمبر 97 تک ہے، تو اس چوتھے باب میں ماقبل میں جتنی باتیں ذکر ہوئی واقعات، اس پر تنویر ہے۔ پانچواں باب آیت 97 سے 105 تک ہے، اس میں مومنین کو بشارتیں ہیں اور منکرین کو تخویف اور زجر ہے۔ چھٹا باب 105 سے آخر تک ہے، اس میں مومنین کو بشارت دنیاویہ ہے۔ آئیے، اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا لوگوں کے لیے حسابہم، ان کا حساب، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی، کیسی نئی نصیحت، الا استمعوہ، مگر سنتے ہیں اس کو، وہم یلعبون، دراہاں لے کے وہ کھیلتے ہیں، کیا اس کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ایک مطلب یعنی اس کی طرف دھیان دل سے یکسوئی نہیں، بس اپنے نشو تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، کان میں آیتیں پڑھ رہی ہیں تو پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے مشغول ہوتے ہیں کاموں میں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ آیتوں کو سنتے ہیں درا حال ہے کہ اس کو کھیل سمجھتے ہوتے ہیں، یعنی اس دین کی باتوں کو اور ان واقعات کو یہ کیا سمجھ کے سنتے ہیں، کھیل، یعنی وقت پاس کرتے ہیں۔ فرمایا لاہیۃ قلوبہم، غافل ہیں ان کے دل، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے مخفی کیا ہے النجوا، سرگوشی کو، میٹنگ کو، مشورے کو، الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، حل ھذا، فرمایا دین کو مذاق سمجھتے ہیں، دل ان کے غافل ہیں، اور چپکے مشورے اور میٹنگیں کرتے ہیں یہ ظالم لوگ۔ تو ان میٹنگوں میں کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے، قال، فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، حل ھذا، نہیں ہے، فقالو پہلے مقدر مانو، ٹھیک ہے، فقالو، پس کہتے ہیں آپس میں، حل ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم، مگر بشر تمہاری طرح، افتأتون السحر، کیا تم آتے ہو جادو کے پاس، یعنی قرآن کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، جادو کہہ رہے ہیں، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو، یعنی تمہیں پتہ نہیں چل رہا، یہ تو جادو ہے، جادو کے پاس جاتے ہو۔ فرمایا قال، تو پیغمبر نے فرمایا ربی یعلم، میرا رب خوب جانتا ہے، القول فی السماء والارض، بات کو آسمان میں، والارض اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، تم جتنی بھی مخفی میٹنگیں کرو، میرا رب بات کو جاننے والا ہے، آسمانوں میں اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالو، بلکہ یہ کہتے ہیں، پہلے اس کو کہا سحرن، آگے فرمایا بل قالو، ترقی کر کے، بلکہ کہتے ہیں اضغاث احلام،
یہ گڑبڑ خوابیں ہیں. کیا ہیں؟ اضغاث و احلام، پراگندہ خوابیں ہیں. یہ لفظ پہلے گزرا ہے سورۃ یوسف میں، جب بادشاہ نے خواب دیکھی 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی کھا رہی ہیں، تو درباریوں کو بلایا، تعبیر والوں سے کہا مجھے تعبیر دو. تو انہوں نے کیا کہا؟ اضغاث و احلام. یہ پراگندہ کیا ہیں؟ یہ گڑبڑ خیالات ہیں اور اس کی کوئی تعبیر نہیں. تو انہوں نے قرآن کے بارے میں کہا بل قالو، بلکہ کہا اضغاث و احلام، پراگندہ خوابیں ہیں، خیالات ہیں. بل افطرا ہو، اور ترقی، بل افطرا ہو، بلکہ گھڑ لیا ہے اس قرآن کو اس پیغمبر نے. بل ہوا شاعر، بلکہ وہ خود شاعر ہے. فلیأتنا بآیۃ، پس چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی. کما ارسل الاولون، جس طرح کے بھیجے گئے ہیں پہلے رسول. یعنی پہلے رسول جو نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے، تو اس طرح یہ نشانی کیوں نہیں لے کے آتا ہمارے پاس؟ ان آیتوں میں غور تو کرو. آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے قرآن سنتے ہیں، پھر میٹنگ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کیا بات کہی جائے ان کے متعلق. تو پہلے کہا جادو ہے، پھر ترقی کر کے کیا کہا؟ شاعر ہے، پھر کیا کہا؟ پراگندہ خیالات ہیں، گھڑ لیا ہے، یہ شاعر ہے. آخر میں کہا چلو اگر اتنی ہی بات سچی ہے ان کی، تو ہمارے پاس ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں لے کے آتے جو پہلے رسول لے کے آتے تھے ان کو، امتوں کو. ایسا کوئی معجزہ یہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ایک ہی دن نہیں بلکہ مختلف موقعوں پر ہوئی ہیں. کبھی یہ شاعر کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی کیا کہتے کہ افطرا ہو، گڑھ لیا ہے. اور بڑا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، پس چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس نشانی. کما ارسل الاولون، جس طرح کے بھیجے گئے ہیں پہلے لوگ، یعنی ان کے پاس نشانیاں تھیں. فما آمنت قبلہم من قریۃ الا، فما آمنت، پس نہیں ایمان لائے، قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، من قریۃ بستیوں والوں میں سے، اہلکناہا جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ جواب ہے. تو جواب کو کیسے سمجھا آپ نے؟ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کیوں ایسی نشانی نہیں لے آتا جو پہلے رسولوں کو دیے گئے. تو فرمایا پہلے رسولوں کو نشانیاں دی گئی تو پہلے قوموں نے مانا کب ہے؟ انہوں نے تو نہیں مانا، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کی تکذیب کی. اور تم ان سے ضد میں بڑے ہوئے ہو. کیا؟ تم تو ضد میں ان سے بھی زیادہ ہو، تو تم کیسے مانو گے؟ جواب سمجھے؟ فرمایا فما آمنت قبلہم، پس نہیں ایمان لائے، قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ بستی والے، اہل قریہ، ٹھیک ہے، اہلکنا جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا. افہم یؤمنون، تو کیا آیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی یہ بھی نہیں لائیں گے. کیوں؟ یہ تو ان سے زیادہ ضد میں بڑے ہوئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. ان کا اوپر ایک اور بھی سوال تھا، وہ کیا تھا؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، تو تم بشر کو رسول مان رہے ہو. تو ادھر جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر إِلَّا رِجَالًا مردوں کو. کن کو رسول بنایا؟ إِلَّا رِجَالًا مگر مردوں کو. نُوحِي إِلَيْهِمْ ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس اہل ذکر سے پوچھو. کن سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. آگے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ، اور نہیں ہم نے انہیں بنایا ایسا جسم، لا یأکلون الطعام، کہ نہ کھاتے ہوں وہ کھانا. ہم نے ان کو ایسے جسم والا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں.
وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے، یعنی نہ وہ ایسے تھے کہ بغیر کھانے کے رہے ہوں، کھانا بھی کھاتے تھے، اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ فیہ دلیل علی موت الخضر، علی موت خضر، اس آیت میں حضرت خضر علیہ السلام کی موت کی دلیل ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ کھانے بھی کھاتے تھے، اور ان کے لیے ہمیشگی بھی ہم نے مقرر کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے۔ تو خضر علیہ السلام کیسے رہ رہے ہیں دنیا میں ہمیشہ؟ آگے ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے سچ کر دکھایا ان نبیوں سے اپنا وعدہ، نبیوں سے ہم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ کیسے؟ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پس ہم نے نجات دی انہیں، وَمَن نَشَاءُ، اور جن جن کو ہم نے چاہا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کیا مشرکین کو، اسراف ظلم زیادتی کرنے والوں کو۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہے لوگوں تمہاری طرف کتاباً، ایسی کتاب فیہ ذکرکم، جس میں تمہاری نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یعنی فی ذکر لکم، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، پند ہے، رہنمائی ہے۔ یا دوسرا معنی یہ بھی حسن بصری نے کیا ہے، وہ یہ ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، تحقیق ہم نے اتارا تمہاری طرف کتاباً، ایسی کتاب کو، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے لیے عزت ہے، شرفکم، جس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ اور اس کی تائید میں وہ آیت ہے کہ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک میرا پیغمبر یہ قرآن شرف لَكَ وَلِقَوْمِكَ، آپ کے لیے بھی عزت کا باعث ہے، شرف ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی ہے۔ ہاں، افلا تعقلون، تو کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ وَكَمْ قَصَصْنَا، اور کتنے ہم نے ریزہ ریزہ کیے، کیا کیے؟ حدیث کے اندر آتا ہے من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس ظالم نے قرآن سے منہ پھیرا، قسمہ اللہ، اللہ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سواد کے ساتھ، کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو معنی کرو وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں میں سے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا انہیں، کم قسمنا، کتنے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیے، من قریۃ، بستیوں میں سے، کانت ظالمۃ، جو بستیاں کیا تھیں؟ بستیاں تو ظالم نہیں ہوتی بلکہ بستیوں کے رہنے والے ظالم۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری قوموں کو، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، بس جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو یکا یک اس سے یرکضون، بھاگنے لگے۔ جب عذاب دیکھا تو پھر عذاب سے بھاگنے لگے۔ یرکضون کا رقص اصل میں کہتے ہیں یہ ایڑی زمین پہ لگانا، کیا؟ ہاں، ایڑی لگانا یعنی اتنے زور سے جانا، ٹھیک ہے نا؟ خپ پندوی منڈی ہو رہی پوشی، بلکہ پختانہ خود دے تو پارا داغا پندی مصداق بل زئی پندی پہ پلان کی زئی لگے دی وی روانو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ دوڑ رہے تھے، کیا؟ فرمایا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پس جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، تو اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، اچانک وہ اس سے یرکضون، بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا، تو ہم نے کہا نہ بھاگو، وارجعوا، اور لوٹو، الی ما اترفتم فیہ، اس چیز کی طرف جس میں تمہیں مست کر دیا گیا تھا، اس ساز و سامان کی طرف، ان عیاشیوں کی جگہوں کی طرف لوٹو نا، جس میں اس مال و متاع کی طرف جس میں تمہیں مست کر دیا گیا تھا، آسودہ حال کر دیا گیا تھا، وَمَسَاكِنِكُمْ، اور لوٹو اپنے گھروں کی طرف، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ پھر کدھر سن رہے تھے؟ پھر جس کا جدھر منہ تھا ادھر ہی وہ کیا کر رہا تھا؟ بھاگ رہا تھا، لیکن بھاگ کون سکتا ہے اللہ کے عذاب سے؟
قالو، تو جب عذاب دیکھا تو بھاگتے بھاگتے پھر کیا کہنے لگے، یا ویلا یا ویلنا، ہے افسوس، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، پس ہمیشہ رہی ان کی یہی پکار، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے کر دیا ان کو کٹا ہوا چورا چورا، خامدین بجھا ہوا۔ کیا؟ فما زالت تلک دعواہم، یعنی جب تک موت نہیں آئی تھی تو یہی لفظ ان کی زبانوں پر تھا، بھائی ہم سے غلطی ہوگی، ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم ہی، لیکن اس بات کی کہنے سے کوئی فائدہ، کیونکہ عذاب آ چکا تھا۔ فرمایا فما زالت تلک دعواہم، یہ ہمیشہ رہی ان کی یہی پکار، یہاں تک کہ جعلناہم، کر دیا ہم نے ان کو حصیدا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کٹائی، ٹھیک ہے نا، تو کٹے ہوئے، ٹھیک ہے، تو جب کاٹ دیتے ہو تو کیا کرتے ہیں پھر، تھریشر کر کے چور چور کر دیتے ہیں، تو پشتو میں معنی کیا جاتا ہے دل دلکڑی میں، پوش ہوئے، ہاں، تو جعلناہم حصیدا، کر دیا ہم نے ان کو حصیدا، کٹا ہوا چورا چورا، خامدین بجھا ہوا۔ کیا؟ اصل میں خمد کہتے ہیں آگ کے بجھنے کو، کیا؟ تو کئی لوگ قرآن فاتحہ پڑھتے ہیں تو الحمد کی بجائے کیا پڑھتے ہیں، الحمد، تو سارا آگ لگانا بجھانا کس کا کام ہے، اللہ کا، تو حمد بجھانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ کیا کریں ہم عجمی لوگ بیچارے، جتنی بھی کوشش کریں ان کا تلفظ، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تلفظ کی کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہوں۔ تو ہم نے کر دیا ان کو کٹا ہوا چورا چورا، خامدین بجھا ہوا، اشارہ کر دیا جس طرح انگارہ جلتا ہے نا، خوب تپش ہوتی ہے، روشنیاں پھینکتا ہے، لال ہوتا ہے، تو پانی ڈالو تو سیاہ ہو کے چش کر کے کیا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اس کا معنی ہوئے ٹھنڈے کر دیے میں نے، ساڑھ یخ، وہ جو شور تھا، وہ جو بڑ 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 کرتے تھے اہل حق کے مقابلے میں، وہ سارا کیا ہو گئے، ٹھنڈے یخ ہو گئے۔ آگے جی فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لَاعِبِينَ، کھیلتے ہوئے۔ دیکھو لفظ پہلے آیا تھا نا، یستمعون، کان لگاتے ہیں اس کو، یستمعونہ وہم یلعبون، تو آگے پھر وہی لفظ آ رہا ہے، تو فرمایا ہاں یستمعون، ٹھیک ہے، کان لگاتے ہیں اس کی طرف، وہم یلعبون، درا حال کہ وہ کیا کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں بنایا ہم نے، آپ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے، عبث، لاعبین کا معنی یعنی ایسا کہ کوئی ہم عبث کام کر رہے ہوں، ہم یہ کوئی فضول کام نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم بنا لے کوئی لہوا عبث کام، تو لاتخذناہ من لدنا، ہم بنا لیتے اس کو اپنے پاس سے، ان کننا فاعلین، اگر ہم ہوتے کرنے والے۔ مشرکین کہتے تھے، جیسے خاص کر عیسائیوں کا بھی نظریہ تھا کہ آسمان و زمین، یہ کیا نام ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ کیا ہیں، اللہ کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسے قسم کے الزامات ان پہ لگاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم فضول کام نہیں کرنے والے، آسمان و زمین کو ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں پیدا کیا، اور ہم نے اگر کھیل ہی بنانا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اپنے پاس سے بنا لیتے۔ یہاں لہون کا معنی کیا گیا ہے بیٹا، لہون کا معنی کیا ہے، چونکہ مال اور اولاد یلہو بہ الرجل، بندہ اس سے کیا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا،
یہ اس پہ بہت سارے حوالے ہیں. ہم یہ لہو کام نہیں کر رہے تھے. حضرموت کی لغت میں لہو کہتے ہیں ولد کو. تفسیر معانی القرآن امام زجاج کی، وہ فرماتے ہیں اللہو فی لغت حضرموت الولد. بچے کو بھی بیٹے کو لہو کہتے ہیں. وقیل اللہو المرأۃ، بیوی کو بھی لہو کہتے ہیں. بیوی کو بھی لہو کہتے ہیں. تو آیت کی تفسیر یوں ہے، تفسیر تعویل مشکل القرآن میں اس کی تعویل یوں کی گئی ہے آیت کی. وہ کہتے ہیں تعویل الآیت ان النصارى لما قالت فی المسیح و امہ، جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے بارے میں کہا، ما قالت جو انہوں نے کہا، وہ الفاظ نہیں لکھے کیونکہ الفاظ ہی اتنے گستاخانہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا اور ان کی ماں کو اللہ کے لیے بیوی بنایا. فرمایا تو قال اللہ عز وجل، تو اللہ نے فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا، یعنی اگر ہم چاہتے کہ اپنے لیے بنائیں کوئی بیوی، وولدن اے صاحبتن وولدن کما یقولون، جس طرح کہ یہ بدبخت کہتے ہیں، تو لاتخذنا ذالک من لدنا، تو ہم بنا لیتے اپنے لیے بیوی بیٹا من عندنا، ان کو جو ہمارے پاس ہیں. کیا؟ اپنے پاس والوں کو بنا لیتے. وَلَمْ نَتَّخِذْهُمْ مِنْ عِنْدِكُمْ، ہم تمہارے پاس والوں سے بیوی بیٹے نہ بناتے. اگر ہم نے بیٹا ہی کسی کو بنانا ہوتا اور بیوی، تو پاس والوں کو بنا لیتے. تمہارے پاس والوں کو بنانے کی ضرورت ہمیں نہیں تھی. لَوْ كُنَّا فَاعِلِينَ ذَلِكَ، اگر ہم یہ کام کرتے. کیوں پاس والوں کو؟ تم جانتے ہو لِأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَزَوْجَهُ يَكُونَانِ عِنْدَهُ بِحَضْرَتِهِ لَا عِنْدَ غَيْرِهِ. تم جانتے ہو کہ انسان کی بیوی اور بیٹے اس کے پاس ہوتے ہیں، غیر کے پاس تو نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی؟ ہم بناتے اگر اپنے لیے کوئی اولاد تو اپنے پاس والوں میں سے بنا لیتے، ان کو نہ بناتے جو تمہارے پاس ہیں. ٹھیک ہے، بیٹے میرے ہیں اور آپ کے پاس رہتے ہیں. پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے. دوسرا مطلب کہ ہم اگر آسمان و زمین کو کھیل کر بنانا تھا، یہ لہو کام کرنا ہی تھا، تو ہم اس کی دلیلوں کا تمہارے سامنے ذکر نہ کرتے. تمہیں پیدا کر کے یہ نہ کہتا یہ مان جاؤ یہ مان جاؤ، میں اپنا کھیل کھیلتا رہتا. تمہیں اس پہ مکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جواب ہی سمجھ میں آیا. اگر ہم نے لہو کام کرنا ہی ہوتا تو میں اپنے لیے بنا کے کیا کر لیتا، ان سے لہو کام کر لیتا. تمہیں ان کی اندر اس کی دلیلیں نہ بتلاتا، عجائبات نہ بتلاتا، اور تم سے نہ کہتا کہ ان کو جانو اور سمجھو اور میری توحید کو مانو، بلکہ میں نے کھیل ہی کرنا تو کھیل کر لیتا. تمہیں اس بیچ میں داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بھی بہت ساری توجیحات ہیں، بہرحال میں نے دو ذکر کر دی. آگے جی، بلکہ فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو علی الباطل، باطل کے اوپر. فیدمغہ، پس اس کا بیجا نکال دیتے ہیں، دماغ باہر نکال دیتے ہیں. یدمغہ یعنی بحق کو باطل کی کھوپڑی پہ مارتے ہیں تو اس کا دماغ کیا کر دیتے ہیں؟ باہر نکال دیتے ہیں. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو پس وہ جانے والا ہوتا ہے، ختم ہونے والا ہوتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے. مِمَّا تَصِفُونَ، اس سے جو تم بیان کرتے ہو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں، یعنی خاص اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں.
اس بات توحید۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے ہاں ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ تو تکبر نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے چلو ہمارے پاس جو ہیں ان کو نہیں بنایا تو جو رب کے ہاں ہیں ان کو شاید بنا لیا ہو۔ فرمایا جو میرے ہاں ہیں وہ بھی میرے بندے ہیں اور عبادت ہی کرتے ہیں اور میری بندگی کرنے سے تکبر نہیں کرتے۔ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو ہیں اللہ کے ہاں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہ سستی بھی نہیں کرتے۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، تھکتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ کا معنی تھکتے نہیں ہیں۔ ہاں، فرمایا جس طرح سورۃ ملک کے اندر آتا ہے، فرجع البصر هل ترى، آگے یرجع الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ٹھیک ہے، لوٹے گی تیری طرف تیری نگاہ اس حال میں کہ وہ کیا ہوگی، تھکی ہوئی ہوگی۔ تو فرمایا نہ وہ تکبر کرتے ہیں اس کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، پاکی بیان کرتے ہیں اس کی، اللیل والنہار، رات اور دن کو، ولا یفترون، اور سستی نہیں کرتے۔ یہ معنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ام اتخذوا، کیا بناتے ہیں وہ، آلہۃ، کئی الہ، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں کئی الہ، من الارض، زمین سے، ہم ینشرون، کہ وہ اٹھانے والے ہیں، پیدا کریں گے۔ کیا زمین میں تم نے ایسے الہ بنا لیے ہیں، ہم ینشرون، جو کیا کریں گے، لوگوں کو پیدا کریں گے، نکالیں گے قبروں سے، زندہ کریں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے فیہما، اس زمین و آسمان میں، آلہۃ، کئی الہ، لفسدتا، تو آسمان و زمین کا نظام کیا ہو جاتا، فاسد ہو جاتا۔ لفسدتا اے لزالتا، کیا، آسمان و زمین زائل ہو جاتے۔ فسبحان اللہ، پس پاک اللہ، رب العرش، جو رب ہے عرش کا، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، لا یسأل، نہیں سوال کیا جاتا اس سے، عما یفعل، اس بارے میں جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور مخلوق سے یسألون، پوچھا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے بنا رکھے اللہ کے سوا آلہۃ، کئی الہ، قل کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ تمہاری دلیل، کیا، اپنی دلیل لے آؤ، اگر کوئی الہ تم مانتے ہو تو ان کی الوہیت پہ دلیل لے آؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی ہے میری نصیحت، یہ ہے میری دلیل، و ذکر من قبلی، اور دلیل مجھ سے پہلے لوگوں کی۔ کیا مطلب ہے، یہ میری دلیل ہے، یعنی یہی میرا انداز ہے کہ میں پوچھتا ہوں کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے تو دلیل لے آؤ۔ میں بھی یہی پوچھتا ہوں تم سے، اور مجھ سے پہلے رسولوں نے بھی مشرکوں سے یہی دلیل پوچھی تھی۔ یا دوسرا مطلب، ھذا ذکر من معی، یہ نصیحت ہے ان کی جو میرے پاس ہیں، میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور یہی نصیحت ہے ان لوگوں کی جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ یہ توحید، یہی توحید میری نصیحت بھی ہے اور میرے ساتھ والوں کی بھی نصیحت ہے، اور جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان کی بھی یہی نصیحت رہی ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ الحق حق فهم معرضون، پس وہ اعراض کرنے والے ہیں حق سے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے وحی کی ہے اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک شان یہ ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے الا انا، مگر میں، فاعبدون، پس میری بندگی کرو۔ وقالو، اور کہا، اتخذ الرحمن ولدا، بنا رکھا ہے رحمان نے ولدا، بیٹا یعنی نائب، سبحانہ، بلکہ وہ پاک ہے، وہ کیا ہے،
پاک ہے شریکوں سے، بل عباد مکرمون، نائب بھی نہیں، بیٹے بھی نہیں، بلکہ عباد مکرمون، معزز بندے ہیں، اللہ کے عزت دار بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اللہ سے بالقول بات میں، وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ کے حکم کے ذریعے ہی عمل کرتے ہیں، وہم بامرہ، اور اس کے حکم ہی سے یعملون، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی بات سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی رب کی بات کا انتظار کرتے ہیں، جو حکم آتا ہے تو اس پہ ان کی یہ حقیقت ہے۔ آگے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے اللہ جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور سفارش نہیں کریں گے وہ، الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے ارتضی جس کو رب نے پسند کر لیا ہو۔ کیا؟ ہاں، اس کے لیے شفاعت ہوگی جس کو رب نے کیا کر دیا ہو، پسند کر دیا ہو، یا لمن ارتضی جس سے رب راضی ہو گیا ہو، وہم من خشیتہ، اور وہ رب کی خشیت سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں، ومن یقل، اور جو کہے گا منہم ان میں سے کہ انی الہ، بے شک میں الہ ہوں، من دونہ اللہ کے سوا، تو فذالک نجزیہ جہنم، تو اسی شخص کو نجزیہ، ہم بدلہ دیں گے جہنم کا۔ جو بھی ان برگزیدہ بندوں میں سے یہ کہے گا کہ میں کیا ہوں، الہ ہوں، تو فرمایا میری طاقت یہ ہے کہ ان کا دبدبہ مجھ پہ نہیں چلتا، اگر وہ بھی یہ کہیں کہ میں الہ ہوں تو ایسے شخص کو نجزیہ، ہم بدلہ دیں گے جہنم کا۔ آگے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اولم یر الذین کفروا، کیا وہ نہیں دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان و زمین کانتا رتقا، تھے دونوں ملے ہوئے، ففتقناہما، پس ہم نے جدا کیا ان کو، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور پیدا کیا ہے ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے۔ کیا پیدا کیا ہے ہم نے؟ پانی سے، کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو، تو جتنے جاندار ہیں کس سے پیدا ہیں؟ پانی سے پیدا ہیں، یا ان کی زندگی بھی برقرار ہے تو پانی پر ٹھہری ہوئی ہے ان کی زندگی۔ اوپر کی آیت کا جو پہلا حصہ ہے کہ کانتا رتقا، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان و زمین ایک ہے، یعنی ان کو خبر نہیں پہنچی کہ سب ایک ہی مٹیریل تھا۔ کیا؟ کانتا رتقا کا مطلب ہے سب کا ایک ہی اکٹھا مٹیریل تھا، ہم نے جدا کیا، کچھ سے زمین بن گئی، کچھ سے کیا بنا دیا، ایک۔ دوسرا مطلب کانتا رتقا، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، یعنی عدم میں اکٹھے تھے ہی نہیں، اس اعتبار سے وہ کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے۔ تو ہم نے دونوں کو الگ الگ وجود دیا، زمین کو نیچے اور آسمان کو اوپر۔ اور تیسری تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان بند تھے، زمین کا منہ بھی بند تھا، اس سے اگتا کچھ نہیں تھا، آسمان کا منہ بند تھا، اوپر سے برستا کچھ نہیں تھا، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا، اوپر سے آسمان برستا ہے وہ کھل گیا، نیچے سے زمین کا منہ کھل گیا، وہ کیا ہو رہی ہے؟ اگا رہی ہے چیزیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے بنائے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، یہ کہ ڈاواڈول نہ ہو ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے بنائے اس میں فِجَاجًا سُبُلًا، کھلے کھلے راستے۔ کیا؟ فج کس کو کہتے ہیں؟ کھلے راستے کو، ٹھیک ہے نا۔ آگے لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ راہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو چھت محفوظہ، حفاظت کیا ہوا، شیاطین سے بھی حفاظت کیا ہوا، دراڑیں پڑنے سے بھی حفاظت کیا ہوا، اوپر سے کوئی شگاف کوئی چیز پرانا ہونے سے بھی، ہر روز دیکھو زمانے گزر گئے ہیں، اس کا وہی رنگ ہے، وہی ہے،
ٹھیک ہے، یہ نہیں عرصہ زیادہ گزر گیا آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا، فرشتوں کو اکٹھا کرو، چونا چونا کرو، ہیں رنگ تبدیل کرو، بھائی نہیں، محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جی، نہ رنگ تبدیل ہو رہا ہے، نہ اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور نہ ہی کوئی شیطان اوپر جا سکتا ہے۔ آگے، وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا، اور بے شک یہ لوگ ان آیاتها، اس کی نشانیوں سے معرضون، اعراض کرنے والے، یعنی اس محفوظ چھت کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اس محفوظ چھت کی کتنی نشانیاں ہیں، ان سے یہ کیا کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، دن کو دیکھتے ہیں، اتنا غور نہیں کرتے کہ ان نشانیوں کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، ڈیوٹیاں لگانے والا کوئی ذات ہے جس نے ان کو پابند کیا ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور جس کے حکم سے یہ رکے ہوئے ہیں وہاں۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب فی فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، آسمان میں یعنی فضا میں، یسبحون تیر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سب تیر رہے ہیں، لامبو ہوئی، سب تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور نہیں مقرر کیا ہم نے لبشر، کسی بشر کے لیے، من قبلک، آپ سے پہلے، الخلد، دنیا میں ہمیشہ رہنا۔ تو یہ آیت بھی حضرت خضر علیہ السلام کی وفات کی دلیل ہے۔ ابن کثیر، اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا پس میرا پیغمبر اگر آپ فوت ہو جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو پس یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ ٹھہرنا مقرر نہیں کیا، تو آپ بھی ہمیشہ نہیں ٹھہریں گے، تو آپ کے بعد اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو۔ کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں، بالشر والخیر، شر اور خیر کے ساتھ، فتنةً، امتحان کے لیے۔ کس کے لیے، شر اور خیر سے مراد یا تو یہ لے لو کہ یہ دنیا میں کفر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ایمان بھی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کفر بھی ہے اسلام بھی ہے، تاکہ آزمائش ہو، کون کفر اختیار کرتا ہے، کون ایمان اختیار کرتا ہے، اسلام۔ دوسری بات کہ شر سے مراد تکلیفیں ہیں، کیا ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں، اور خیر سے مراد راحتیں اور نعمتیں ہیں۔ تو معنی ہوگا وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں، کس کے ساتھ، ہاں تکلیفوں کے ساتھ، سختیوں پریشانیوں کے ساتھ، والخیر، راحتوں کے ساتھ، مال کے ساتھ، فتنةً، کس کے لیے، امتحان کے لیے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق، جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو مذاق بناتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تذکرہ کرتا ہے تمہارے الہہ کا، جب بھی آپ گزرتے ہیں یہ گزر رہا ہے، یہ ہے نا وہ ہمارے بزرگوں اور بابوں کو یاد کرتا رہتا ہے، یہ ہے وہ شخص یذکر آلہتکم، یعنی جو یاد کرتا ہے، تذکرے کرتا ہے۔ تو تذکرے کیسے کرتے تھے نبی علیہ السلام ان کے الہہ کے، تسبیح لے کے یاد کرتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم وهم عن دعائهم غافلون۔ یہ آیتیں پڑھتے تھے اور اس پہ ضربیں لگتی تھیں، تو کہتے تھے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ
بے ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر کے کا ہم کافرون، وہ انکار کرنے والے تھے۔ رحمان کے ذکر کا وہ کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے وَمَا الرحمن، کیا رحمان کیا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان من عجل، جلد بازی سے۔ کیا یعنی جلد بازی سے؟ اللہ نے جلد بازی میں اس کو پیدا کر دیا؟ جی یعنی ان کی فطرت میں جلد بازی رکھ دی گئی ہے، سمجھا؟ فرمایا خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا انسان من عجل۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عبارت میں قلب ہے۔ کیا ہے؟ عبارت یوں ہے خلق العجل عجلۃ من الانسان، یہ جلد بازی انسان سے پیدا ہے، اس سے جلد بازیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی عبارت میں قلب ہوتا ہے۔ آگے فرمایا سأریکم، ان قریب دکھا دوں گا میں تمہیں آیاتی، اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، پس تم جلدی نہ کرو۔ آگے وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، اس وقت کو جس وقت لا یکفون، نہیں وہ روک سکیں گے، عن وجوہہم النار، اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو لو کا جواب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ تو لما قالوا ذالک، یا لما فعلوا الشرکا، ٹھیک ہے، نہ وہ یہ باتیں کہتے کہ کب آئے گا وہ دن قیامت کا، اور نہ ہی وہ شرک کرتے۔ اگر وہ جان لیں اس وقت کو کہ جس وقت اپنے چہروں سے، پشتوں سے عذاب جہنم کی آگ کو نہیں روک سکیں گے، نہیں ہٹا سکیں گے، اور ان کی مدد بھی نہیں ہوگی، اگر اس چیز کو حقیقت میں یہ جان لیں تو پھر یہ کبھی بھی نہ کرتے ایسا۔ آگے بل تأتیہم بغتتاً، بلکہ آئے گی قیامت ان کے پاس بغتتاً، اچانک، فتبہتہم، پس ان کو کیا کر دے گی؟ تبہتہم، حیران کر دے گی، محبوط کر دے گی ان کو، جیسے قرآن نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، حیران ششدر رہ گیا، مبہوت ہو گیا وہ جس نے کفر کیا۔ تو فرمایا جب قیامت آئے گی فتبہتہم، تو کیا کر دے گی ان کو؟ حیران پریشان کر دے گی، اتنا حیران و پریشان کر دے گی کہ ابھی آپ آگے اگلی صورت میں پڑھیں گے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، ربط بھی ہوگا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اتنے پریشان کہ گویا کہ نشے میں ہیں۔ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، پس طاقت نہیں رکھیں گے اس کے رد کرنے کی، یعنی واپس پلٹانے کی، وَهُمْ لَا يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق استہزاء کی گئی بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ، پس گیر لیا ان لوگوں کو، سَخِرُوا، جنہوں نے مسخرہ کیا، مذاق اڑایا، منہم، ان میں سے، ما، اس چیز نے، کانوا بہ یستہزئون، کہ جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار، کون تمہیں بچاتا ہے باللیل والنہار، رات اور دن میں، من الرحمن، رحمان کے عذاب سے۔ کیا؟ کون تمہیں بچاتا ہے رات و دن میں، من الرحمن، اے من عذاب الرحمن، رحمان کے عذاب سے۔ تو بھائی رحمان کے عذاب سے رحمان ہی بچاتا ہے دن رات تمہیں۔ آگے بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ یا اگر آیت کو پیچھے لگاؤ گے تو ذکر سے مراد قرآن ہے۔ کیا؟
تو مانا ہوگا بلکہ وہ قرآن رب کے ذکر یعنی رب کے قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہیں ان کے لیے آلہۃ کوئی الہ، کوئی دوسرے الہ، تمنعہم جو بچا لیں گے ان کو، من دوننا ہمارے علاوہ، یعنی جب عذاب آئے گا رات یا دن میں تو کوئی ہے جو ان کو رحمان کے عذاب سے بچائے؟ فرمایا کوئی نہیں۔ اصل بات یہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا ہے ان کے کوئی ایسے الہ جو ان کو کیا کر سکیں، بچا سکیں، من دوننا ہمارے سوا، یعنی ہم بچانے والے تو ہم ہیں، تو ہمارے سوا کوئی الہ ہیں کہ جو ان کو کیا کر سکیں، عذاب سے بچا سکیں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں طاقت رکھتے وہ نصر انفسہم اپنی جانوں کی مدد کی، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ان کی مدد ہماری طرف سے ان کی مدد کی جائے گی۔ کیا یصحبون کا ایک معنی نہ ان کی ہماری طرف سے مدد کی جائے گی، نہ وہ اپنی مدد خود کر سکیں گے اور نہ ہماری طرف سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یصحبون کا دوسرا معنی حفاظت ہوتا ہے۔ کیا؟ تو اب معنی یہ ہوگا لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھیں گے وہ، نصر انفسہم اپنی جانوں کی مدد کی، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی وہ منا ہماری طرف سے یصحبون محفوظ رکھے جائیں گے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ نفع دیا، فائدہ دیا ہم نے ان کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ زیادہ ہو گئی، لمبی ہو گئی ان کے اوپر عمر، یعنی عیاشی میں کچھ موقع زیادہ ہی ان کو مل گیا، مہلت کا موقع زیادہ مل گیا، نفع دیا اللہ نے خوب ان کو، ان کے باپ دادے کو، مالداری، آسائش، راحت کا وقفہ زیادہ ملا، تو کیا کر گئے؟ افلا یرونا، کیا پس وہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها، کہ بے شک ہم لاتے ہیں زمین کو، ننقصها در حال کہ ہم گٹاتے ہیں اس کو، من اطرافها، کس سے؟ اطراف سے آیت پہلے بھی گزری ہے، یعنی اسلام پھیلتا ہوا آ رہا ہے اور ان پہ زمین کیا ہو رہی ہے؟ تنگ ہو رہی ہے، تو فرمایا افہم الغالبون، تو کیا یہ ہیں غالب آنے والے؟ یعنی نہیں ہے، ظاہر بات ہے اطراف عالم سے زمین گٹتی چلی آ رہی ہے، لوگ اہل ایمان بنتے جا رہے ہیں اور ان کی زمین تنگ ہوتی ہے، تو یہ غالب آنے والے نہیں ہیں بلکہ مغلوب ہونے والے ہیں۔ آگے قل کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں بالوحی، وحی کے ذریعے، ولا یسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتا بہرا الدعاء، کس کو؟ الدعاء، پکار کو، بہرا پکار کو نہیں سنتا، سنتا ہے؟ اب وہ آیت آگے آپ سورہ روم میں پڑھیں گے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، نہیں سنا سکتے آپ مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو پکار۔ تو آیت کا ایک ٹکڑا ادھر حل کر دیا کہ بہرے کو کیوں نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ لا یسمع الصُّمُّ، بہرا سنتا نہیں، تو آیت کے پہلے ٹکڑے کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، تو ایک کا حکم کیا کر دیا؟ لا یسمع الصم، بہرا نہیں سنتا اس لیے آپ نہیں سنا سکتے، تو لا تسمع الموتى معنی کیا کرو گے؟ مردہ نہیں سن سکتا اس لیے آپ، لیکن یار لوگ کہتے ہیں نفی اسماع کی ہے، یعنی نبی کے سنانے میں کمی ہے، مردے کے سننے میں کمی ماننے کو وہ تیار، ہاں یہی وجہ وہ کہتے ہیں آپ نہیں سنا سکتے، مردہ تو سنتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ اسی لیے نہیں سنا سکتے کہ اس کے سننے میں کمی ہے، ورنہ آپ کے سنانے میں کوئی کمی، اس میں کمی ماننے کو تو تیار نہیں ہے، نبی کے سنانے میں کمی کے لیے لگے ہوئے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں۔ آگے جی
فرمایا وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر پہنچے ان کو نفخۃن کوئی جھونکا من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کا، تو لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بضرور یہ کہیں گے، یا ویل لنا، ہے افسوس، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی کیا تھے، ظلم کرنے والے ہیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور رکھیں گے ہم موازین القسط، انصاف کا ترازو۔ موازین جمع ہے کس کی؟ میزان کی۔ ہم رکھیں گے کس چیز کو؟ ترازو انصاف کے۔ یہ ایک ہوگا یا کئی ہوں گے؟ جو دورہ حدیث کے طلباء ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ آخری حدیث میں اسی بات کے اوپر سارا زور لگاتے ہیں شیخ الحدیث حضرات، ٹھیک ہے نا، کہ موازین میزان کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، یا موزون کی، اور شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں اس تفصیل میں تو نہیں جاتا، اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ ایک ترازو ہے یا دو ہے، تو قرآن نے کیا کہا؟ جمع کا لفظ استعمال کیا۔ کیا ہے؟ قرآن نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ترازو الگ الگ ہوں گے۔ ہر آدمی کے لیے الگ ترازو ہوگا، اس کے اعمال اس پہ کیا کیے جائیں گے؟ تولے جائیں گے۔ پھر وہ اس کے اوپر بحثیں کرتے ہیں کہ جی ایک ترازو، تو اس کے جواب دیے کہ اگر ایک بھی ہو تو اس کو جمع باعتبار موزونات کے کہا گیا۔ کس کے؟ ہاں، یعنی اس میں تلنے والی چیزیں بہت ہوں گی، اور وہ ایک ہی وقت میں کئیوں کے اعمال تولے گی، یعنی ڈیجیٹل ترازو ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ترازو بھی آپ کے پاس ہیں جو چیز بھی تولتے ہیں اور اوپر قیمت بھی بتا دیتے ہیں۔ تو انسان اگر ایک ایسا ترازو کر سکتا ہے تو اللہ کا ترازو، وہ تو اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ یا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ ترازو ہوگا، کفار کے لیے الگ۔ پھر اس پہ سوال ہی ہوا کہ کفار کے اعمال تو تولے نہیں جائیں گے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگوں کے ترازو الگ ہوں گے اور کچھ لوگوں کے ترازو الگ ہوں گے۔ بھائی صاف ساری بات ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہر عمل کے لیے الگ ترازو بنائے، ہر شخص کے عمل تولنے کے لیے الگ ترازو بنائے، یا ایک ترازو ہی کو ایسا بنا دے کہ وہ سب کے کیا کرے؟ اعمال تولے، کوئی مشکل نہیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور رکھیں گے ہم موازین القسط، ترازو انصاف کے۔ کس کے؟ ہاں، لیوم القیامہ، کس کے لیے؟ فی یوم القیامہ، قیامت والے دن میں۔ فلا تظلم نفس، پس نہیں ظلم کیا جائے گا نفس، کسی نفس کے اوپر، شیء ذرہ بھی۔ اب اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ روزے کا کوئی جسم ہے، نماز کا کوئی جسم ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اعمال نامے تولے جائیں گے۔ کیا؟ اس کے لیے دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے لیے پرزہ نکالا جائے گا جو 99 دفتروں کے مقابلے میں تولا جائے گا، تو وہ 99 دفتروں کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ یا بعض فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال نہیں بلکہ عمل کرنے والے خود انسان ہی کو تولا جائے گا۔ اس کے لیے حدیث ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم اس کی باریک پنڈلی کو دیکھ کے ہنستے ہو، اس کی باریک پنڈلی کا وزن قیامت والے دن ترازو میں احد پہاڑ جیسا ہوگا۔ تو یہ تبھی کہا کہ بندے کو کیا کیا جائے گا؟ عمل والے کو تولا جائے گا۔ یا تیسری توجہ یہ کرتے ہیں کہ یہی اعمال اس وقت متشکل ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ان کو اللہ صورت دے دے گا۔ کیا دے گا؟ روزے کو اللہ شکل دے دے گا،
نماز کو اللہ اپنی الگ شکل و صورت دے دے گا اور وہ ان کو تولے گا، ٹھیک ہے؟ جب شکل و صورت جسم مل جائے گا پھر تولنا کوئی مشکل نہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں ان تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، جب تولنے والا اللہ ہے تو پھر اشکال ہی کیا ہے؟ کیا اللہ تولتا ہے؟ پہلے کسی دور میں یہ کسی کے ذہن میں تھا بخار کو تولا جا سکے؟ کوئی جسم ہے اس کا؟ اب تول رہے ہیں، 104 ہے، 102 ہے، ہوا تولی جا رہی ہے۔ کس کس چیز کو تولا جا رہا ہے؟ روشنی کو تولا جا رہا ہے، بجلی کا کوئی جسم ہے کرنٹ کا، اس کو تولا جا رہا ہے، یہ 1000 واٹ ہے، 10,000 کی ہے، فلاں ہے، اتنا میگا واٹ ہے۔ اگر انسان اتنا کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرمایا ان کان مثقال حبۃ، اگر ہوگا کوئی عمل مثقال حبۃ برابر حبۃ دانے کے، من خردل رائی سے، یعنی رائی کے دانے کے برابر، تو اتیناہا ہم لائیں گے اس کو، وکفا بنا حاسبین، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے، حساب کرنے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، وَضِيَاءً، اور روشنی، وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقین کے لیے، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقین کے لیے۔ الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک، اور یہ قرآن نصیحت ہے، مبارکن، خیر کثیر والا ہے، ٹھیک ہے؟ مبارکن، بہت بڑے ہیں اس کے فائدے، مبارکن، برکت دیا ہوا ہے۔ انزلناہ، اتارا ہے ہم نے اس کو، افانتم لہ منکرون، کیا پس تم اس کے انکار کرنے والے ہو؟ اس کا انکار کرنے والے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی سمجھ، من قبل، ان کے جوان ہونے سے پہلے، یا دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام ان کو ان کی سمجھ، یعنی ان کو نبوت، من قبل، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ قبلوں کی ضمیر کس سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم تھے ان کو جاننے والے، اور تھے ہم اس کو جاننے والے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کیا ہے یہ مورتیاں، یہ صورتیں، الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہ ہو اس کے لیے تم عاکفون، جمنے والے، مجاور بن کر، جم کر بیٹھنے والے۔ عکوف کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ ایک ہی جگہ جم کر، جھک کر بیٹھ جائے، تو کئی معنی ہوگا، تم جھکنے والے ہو یا تم جم کر بیٹھنے والے ہو ان کے اوپر، تو بتوں کے اوپر، یعنی ان کی مورتیوں کے اوپر جو ہے تم جم کر بیٹھنے والے ہو، ان کے مجاور بنے بیٹھے ہو۔ تماثیل جمع ہے تمثال کی، یہ اس مورت کو کہتے ہیں جو کسی مخلوق کی شکل پہ بنائی جائے۔ کیا؟ کسی مخلوق کی شکل پہ بنائی جائے، کسی بھی مخلوق کی شکل میں۔ اور صنم کہتے ہیں جو انسان کی شکل پہ بنائی جائے، اور وثن کہتے ہیں جو کسی بھی شکل پہ نہ بنائی جائے، اس کو پوجا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اب اس کی شکل تو نہیں ہے کسی انسان کی شکل پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو تمثال، وثن اور صنم۔ اور امام راضی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، وہ کہتے ہیں العاقل لا یعبد الصنم من حیث انہ خشب او حجر بل انما یعبدونہ لاعتقادہم انہا تماثیل الارواح السماویہ او تماثیل الکواکب او تماثیل الانبیاء والصالحین الذین مضوا۔ عبارت پہ تو غور کرو معنی، کہتے ہیں عقل مند آدمی
نہیں عبادت کرتا بت کی، من حیث انہ خشب او حجر، اس حیثیت سے کہ وہ لکڑی ہے یا پتھر ہے، بل انما یعبدونہ، بلکہ وہ عبادت کرتے ہیں بت کی اس حیثیت سے، لاعتقادہم، ان کے اس عقیدے کی وجہ سے کہ انہا تماثیل الارواح، کہ وہ صورتیں ہیں، مورتیاں ہیں فرشتوں کی۔ کس کی؟ ارواح سماویہ سے مراد کیا؟ فرشتوں کی۔ او تماثیل الکواکب، یا وہ صورتیں ہیں چاند سے سورج ستاروں کی شکل پہ بھی بت بنائے ہوئے، او تماثیل الانبیاء والصالحین، یا انبیاء اور صالحین کی صورتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، ان کو پوجتے تھے۔ تو گویا کہ وہ اصل میں مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے تھے، پتھروں کو۔ ہاں، تو یہ جو کہتے ہیں کہ بتوں والی آیت بزرگوں پہ فٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بتوں والی آیت نہیں، بتوں کو بھی بزرگوں ہی کی صورت پہ تراش کی کیا کرتے تھے؟ تو گویا کہ وہ بھی پتھر کو نہیں، اس جس کی شکل پہ پتھر کو تراشا گیا اس کو پوجتے تھے۔ آگے وقالو، اور کہتے ہیں وجدنا، وقالو تو قالو کہتے ہیں وجدنا آباءنا لہا عابدین، پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو لہا عابدین، ان تماثیل کی عبادت کرنے والے۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، لقد کنتم انتم و آباؤکم، البتہ تحقیق تم و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد، البتہ تحقیق تم اور تمہارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین، کس میں ہو؟ یہ جرت خلیل اللہ علیہ السلام ہی کی ہے، تنہ تنہا کھڑے ہیں اور کہا تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے کھلی گمراہی میں ہو۔ قالو، کہنے لگے، جب فتویٰ لگایا تو کہنے لگے، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ سچ لے کے آئے ہیں یا آپ مذاق کرنے والے ہیں؟ کھیل تو نہیں کر رہے کیا؟ تو لاعبین کا ایک لفظ مذاق کے لیے بھی استعمال ہوا کہ نہیں؟ دیکھو کیا مطلب ہے، یعنی اگر آپ مذاق میں کہتے ہو تو پھر خیر ہے، جس طرح ہمارے ہاں کسی کو لوگ گالی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سچ کی دی ہے، نہیں مذاق میں ہے، چلو پھر خیر ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ بھی کہتے ہیں جب انہوں نے کہا تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں، تو کہنے لگے کیا آپ سچ لے کے آئے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھیل مذاق کر رہے ہیں؟ قالا، فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے، بر ربکم رب السماوات والارض، بلکہ رب تمہارا رب آسمان و زمین کا، الذی فطرہن، وہ ذات جس نے پیدا کیا ان کو، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور بے شک میں اس کے اوپر گواہی دینے والا ہوں کہ تمہارا اور آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ضرور بضرور میں چال چلوں گا، أَصْنَامَكُمْ، تمہارے ان معبودوں بتوں کے خلاف، بعد أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، بعد اس کے کہ تم چلو گے مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے، یعنی جب تم پشت پھیر کے چلے جاؤ گے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ایسا ہی کر دیے، یعنی وہ میلے پر گئے ہوئے تھے۔ قرآن دوسرے مقام پہ تفصیل کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی آپ بھی چلیں، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ستاروں میں ایک نظر ڈالی، فرمایا میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ قوم چلی گئی، یہ ان کے عبادت خانے میں گھس گئے۔ کدھر گھس گئے؟ عبادت خانے میں اور بت خانے میں۔ تو بت خانے کو کباڑ خانہ بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ بت خانے کو کیا بنا دیا؟ اب دیکھو ذرا کیسے بنایا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، پس کر دیا ان کو جزازاً، ٹکڑے ٹکڑے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر ان بڑے کو ان کے لیے، جو ان کا کیا تھا؟ بڑا تھا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹیں اس کی طرف۔ ہاں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر جو ان کا بڑا تھا اس کو کیا کر دیا؟ اس کو چھوڑ دیا اور کلاڑا اس کے گردن میں رکھ دیا کہ چلو بھائی۔ حیرانگی ہے انسان کو کس قدر دلیری ہے اللہ کے خلیل میں، اور یہ بھی ایک دلیل ہے
پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور یہ بھی کہ جن چیزوں کو اللہ کے سوا چیزوں کو پوجا جاتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو توڑنا چاہیے، ان کو توڑنا چاہیے۔ تو بت شکن ہونا چاہیے، بت فروش نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے۔ ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے نا، ٹھہر جاؤ یار، کیوں اس کو پھینکتے ہو، یہ سونا ہے اتنا قیمتی ہے، کسی اور کام میں لگا لیتے ہیں۔ یہ نہیں بھائی، کیا کرو، پھینکو، اٹھا کے اس کو پھینک دیا۔ آگے جی، فرمایا قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کس نے یہ کام کیا ہے ہمارے الہہ کے ساتھ، انه لمن الظالمین، بے شک وہ ظالمین میں سے، بڑا ہی کو ظلم کیا کسی نے۔ قالوا، کہنے لگے لوگ، سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک جوان کو، یذکرہم، جو ان کو یاد کرتا رہتا ہے، یعنی ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام بھی ملت ابراہیمی پر تھے، تو بالکل اسی صفحے کی، اس سے پہلے صفحے کی پہلی لائن پہ یہ ہے کہ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیونکہ ملت ابراہیم کے پیروکار میرے پیغمبر بھی تھے نا، تو ان کے بارے میں بھی کہا کہ یہ ہے وہ تمہارے معبودوں کا کیا کرتے رہتے ہیں، تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو خلیل اللہ بھی ایسا ہی تذکرہ کرتے تھے کہ یہ کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ تو انہوں نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا، تو کہنے لگے فأتوا بہ علی اعین الناس، لے آؤ اس کو علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دیں۔ ایک معنی لعلہم یشہدون، تاکہ وہ، کیا مطلب، یعنی لوگ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف گواہی دیں تو گواہی پوری ہوگی تو ہم سزا موت کی لاگو کر دیں گے۔ یا دوسرا معنی لعلہم یشہدون، لے آؤ ان کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ یہ لوگ مشاہدہ کریں۔ کیا کریں؟ ہاں جی، ہاں، سزا دیکھیں، یہ مشاہدہ کریں کہ کس طرح ہم ان کو سزا دیتے ہیں۔ قالوا، تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام جب آ گئے، قالوا، کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا تو نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ، قرآن میں آگے وقف ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے نسخوں میں وقف ہے؟ تو فرمایا قال بل فعلہ، بلکہ کیا ہے اس کو اس نے، کس نے؟ بھائی ضمیر راضی، کرنے والے نے تو کر دیے۔ کبیرہم ھذا، بڑا تو ان کا یہ ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھو نہ، ان کانوا ینطقون، اتنے سادے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو، دوسرے سے پوچھتے ہو کہ یہ کس نے کیا ہے؟ بھائی کیا ہے کرنے والے نے تو کر دیا ہے، اس کو چھوڑو، یہ ایک موقع پر تمہارے سامنے تمہارا الہ موجود ہے نا، اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ اتنے بڑے بڑے آنے بھی نکالے ہوئے ہیں اس نے، کلاڑا بھی اس کے گردن پر ہے، کھڑا ہے ادھر، اور اس کے سامنے اس کے ساتھی سارے کیا ہوئے ہیں، ادھر مندہ پڑا ہوا ہے، کسی کی ناک کٹی ہے، کسی کے بازو کٹے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا بل فعلہ، بلکہ کیا ہے اس کو اس نے، کبیرہم ھذا، بڑا ان کا یہ ہے، فاسألوہ، پوچھو ان سے، فاسألوہم، پس پوچھو نہ ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، فرجعوا الی انفسہم، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے ضمیروں میں جھانکنے لگے۔ کدھر لوٹے؟ سوچ میں چلے گئے۔ انفسہم کدھر؟ بات تو اللہ کے خلیل نے کیا کی ہے، بڑی پتے کی ہے، اور اللہ کے خلیل کا یہ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں ان کو اس فکر کی دعوت دوں کہ سوچو۔ فرجعوا الی انفسہم، پس وہ لوٹے اپنے ضمیروں میں، فقالوا، پس اپنے دل کے اندر کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم۔ ہاں، مسئلہ ایسے سمجھایا کہ وہ ضمیر کے اندر جان کے اپنے آپ ہی کو کیا کہنے لگے کہ ہم ہی کیا ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ
گرا دیے گئے، پھیر دیے گئے اپنے سروں کے بل، یعنی ان کے سر جھکا دیے گئے۔ پہلے تو ایسے سارے ایسے بول رہے تھے نا، بڑے تیز، تو آپ نے کیا جب ایک دو باتیں کی تو سارے سر سب کے سرنگوں ہو گئے، جھک گئے، اور کیا کہنے لگے؟ سر جھکا کے، شرمندہ آدمی کا سر جھکتا ہے تو سر جھکا کے کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، البتہ تو تحقیق جانتا ہے تو لا ما هؤلاء ينطقون، نہیں ہے یہ بولتے، یہ بولنے والے۔ کس طرح پوچھیں ان سے، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ جب یہ کہا تو اللہ کے خلیل نے اوپر سے ایک اور لگا دی، اور کیا کہا؟ اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا پس بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں کچھ بھی اور نہ تمہیں ضرر دے سکتے ہیں۔ اُفٍّ لَكُمْ، افسوس ہے تم پر، تف ہے تم پر، لعنت ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ لگتا ہے کہ ایک ذرہ بھی ان کے دل میں کوئی خوف نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے تو وہ آئیں گے اور کیا ہوگا۔ بالکل خوب دلیری سے پھر رد کر دیا ان پہ۔ آگے قالو، تو کہنے لگے حرقوہ، جلاؤ ان کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے خداؤں کی، آلہہ کی، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک، ابن جریر ذکر کرتے ہیں تاریخ الامم کے اندر کہ کتنے 6 مہینے تک لکڑیاں اکٹھے کرتے رہے۔ واللہ علم، چونکہ تاریخی بات ہے، 6 مہینے لکڑیاں لادنے، اور بس جس عورت کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ نظر مانتی، میرا کام ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے اتنے گٹھے لکڑیاں دوں گی، اتنا کار خیر ہوگا۔ جیسے کوئی کہے میں درس میں اتنا پیسہ دوں گا، مسجد میں کار خیر لگا ہوا ہے، اس طرح وہ سارے کر رہے تھے اپنے معبودوں کی خاطر۔ اور بہت بڑا چخا تیار کیا، آگ جلائی، آسمان سے باتیں کرتی آگ تھی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، ہم نے کہا اے آگ کونی بردا، ہو جا ٹھنڈی، وسلاما، سلامتی والی ہے، اتنی بھی نہیں جو سردی لگے، سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف قیدا، تدبیر سازش کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس کر دیا ہم نے انہی کو نقصان اٹھانے والا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے انہیں نجات دی اور لوط علیہ السلام کو إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھیں، یعنی ملک شام کی طرف ہجرت کی انہوں نے۔ آگے ہم نے اس میں برکتیں رکھی ہیں للعالمین، جہان والوں کے لیے، مخلوقات کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے دیا ان کو اسحاق علیہ السلام، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام، نافلتاً، زائد، مزید۔ نافلتاً کا معنی، تو چونکہ بیٹا تو ان کو اس وقت ملا اور پوتا تو اس کے بعد ملا، ٹھیک ہے نا؟ تو معنی ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے دیا ان کو اسحاق، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب، نافلتاً، مزید، ٹھیک ہے؟ نافل بھی چونکہ نفلی عبادت کو بھی نفلی، کہ وہ فرض سے کیا ہوتی ہے؟ مزید ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ آگے یا نافلتاً کا یہ معنی بھی ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے بنایا نیک، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور بنایا ہم نے ان کو أئمةً، پیشوا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، حکم ہدایت کرتے، رہنمائی کرتے ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے، کس بات کی؟ فعل الخیرات، نیکی کے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے
نافرمانی کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے ہماری ہی عبادت کرنے والے، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام ہم نے دیا ان کو حکم و علما، دی ان کو نبوت و علم اور علم، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی ان کو من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اس بستی سے جو عمل کرتے تھے گندے، انہم کانوا قوم السوء، بے شک تھے وہ ناکارہ قوم، برے قوم، فاسقین، اطاعت سے نکلنے والے، نافرمانی کرنے والے، وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے داخل کیا حضرت لوط علیہ السلام کو فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہو من الصالحین، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔